السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم لفظ پڑھیں گے لِإِيلَافِ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک نئی ترتیب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے ہوتا تھا کہ قرآن میں سے کوئی بھی ایک لفظ اٹھا کر آپ کو سمجھا دیا جاتا تھا۔ اتنی تک ہم نے جتنے اسباق پڑھے ہیں امید ہے آپ کو یاد ہوں گے، یا کبھی وہ آپ کے سامنے آ جائیں تو ان کو آپ پڑھ سکو گے۔ اب میں نے ایک اور نئی ترتیب جو ہے نا سوچی ہے، جس سے آپ کو تھوڑا سا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ایک ہی لفظ ہوگا، روزانہ کا ایک ہی لفظ، لیکن تھوڑی سی ترتیب اور ہوگی۔ پہلے ہوتا تھا کہ کہیں سے کوئی ایک لفظ اٹھا لیا جاتا تھا، اب یہ ہے کہ ایک آیت ہو سکتی ہے، پوری ایک آیت، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ایک لفظ اٹھا لیا جائے گا۔ تو مثال کے طور پر ایک آیت کے اندر 10 لفظ ہیں، تو روزانہ ایک ایک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، ایک ایک پڑھ لیں گے۔ تو 10ویں دن یعنی 10 تھے اس میں لفظ، یا 10 سے زیادہ تھے یا 10 سے کم تھے، جب وہ پوری آیت ہو جائے گی یا پوری سورت ہو جائے گی تو پھر ان کو ایک ہی بار میں ان کی ترتیب بنا کے آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ نے پہلے دن یہ لفظ پڑھا تھا، یہ اس سورت کے اندر یہاں پہ آتا ہے، دوسرا یہ پڑھا تھا، یہ سورت میں یہاں پہ آتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک سورت کے سارے الفاظ آپ یاد کر لو گے، تو آخری دن وہ پوری صورت میں ایک آپ کے سامنے پڑھ لوں گا کہ آپ نے یہ پڑھا تھا، تو اس ترتیب کے ساتھ یہ پوری صورت بن جائے گی۔ یعنی کہ ایک صورت کے مکمل الفاظ ہم ایک ایک کر کے یاد کریں گے، اس سے ہماری ایک صورت پوری یاد ہو جائے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا کہ ایک صورت میں چھوٹی صورتوں میں سے شروع کرتا ہوں، جب یہ سارے الفاظ اس کے پڑھ لیں گے تو وہ صورت آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو قرآن کے اندر ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، تو یعنی اگر ایک صفحے میں وہ ایک آ جاتا ہے لفظ، تو وہ آپ کو ایک لفظ ہی آتا ہوگا، باقی صفحہ تو اسی طرح نہیں آتا ہوگا۔ جب ایک صورت کے سارے الفاظ ایک ایک کر کے یاد کر لیں گے تو وہ پوری صورت آپ کو یاد ہو جائے گی، اور وہ پوری صورت کہیں بھی آئے گی تو آپ کو آتی ہوگی۔ یہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں میں نے سورۃ القریش جو ہے نا شروع کی ہے، چھوٹی صورت ہے، اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے لِإِيلَافِ، ٹھیک ہے نا۔ پہلا لفظ آج یاد کریں گے، اگلے دن دوسرا، پھر اس طرح تیسرا، اس کے اندر الفاظ ٹوٹل دیکھ لیں گے جتنے بھی ہیں، اتنے اسباق بن جائیں گے، تو آخری سبق کے وقت ساری صورت ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو لفظ ہے لِإِيلَافِ، لِإِيلَافِ، ٹھیک ہے نا۔ لام زیر لی، حمزہ کھڑی، حمزہ زیر یا، ای، لی کو لمبا نہیں کرنا، ای کو لمبا کرنا ہے دوسرے کو، ٹھیک ہے نا۔ الف زیر یا حمزہ زیر یا، ای، لی ای، پھر لا، لام کھڑی زبر لا ہے، لی ای لا، فا زیر فی، لی ای لا فی، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں دو لفظوں کو بلکہ دو حروف کو آپ نے لمبا کرنا ہے، ایک دوسرا یعنی حمزہ زیر یا ای، اس کو لمبا کرنا ہے، اور ایک ہے لام کھڑی زبر لا، ای لا، ان دونوں کو آپ نے لمبا کرنا ہے، باقی کسی کو لمبا کھینچنا نہیں ہے۔ لی کو شارٹ پڑھنا ہے، لی، ٹھیک ہے نا۔ ایسے بھی نہیں کہ لی ای، الگ الگ بھی نہیں پڑھنا ایک ہی بار میں ہے، تب اس میں نکھار آئے گا، بہتری آئے گی۔ لی ای، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں لی ای، حالانکہ ہے تو ٹھیک، لیکن لکھا ہوا اس طرح نہیں ہے، جب لکھا ہوا اس کے ساتھ ہے تو پڑھیں بھی اس کے ساتھ، لی ای، ٹھیک ہے نا۔ لی ای، ایسے نہیں کہ لی ای، نہ، لی ای لا فی، لی ای لا فی، ایک ہی سانس میں پورا لفظ، لی ای لا فی، لی ای لا فی۔ اور شروع میں جو لی ہے اس کو لے بھی نہیں پڑھنا ہے، لے ای نہیں پڑھنا، لی پڑھنا ہے،
لی ایلا فی، فے نہیں فی، فا زیر فی، ای کا ساؤنڈ فی۔ اب اس میں جو تیسرے نمبر پہ حرف یا آیا ہے، یا ساکن ہے، تو یہ یا ساکن آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، تو یہ یا مدہ کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ لی ایلاف، یا مدہ تھی اس لیے ہم نے ای کو لمبا کیا ہے یا مدہ کی وجہ سے، کہ جب حرف یا مدہ آ رہی ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ یعنی یا مدہ ہو اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا جو یا کے ساتھ مل رہا ہوگا ہم اس کو لمبا کریں گے۔ واو مدہ ہو تو جو واو کے ساتھ مل رہا ہوگا پیش والا اس کو لمبا کریں گے۔ الف مدہ ہو تو الف سے پہلے جو زبر والا حرف ہے جو الف کے ساتھ مل رہا ہے ہم اس کو لمبا کریں گے۔ اسی طرح یا مدہ تھی اس لفظ میں، تو اس سے پہلے جو ہے حمزہ زیر ای ہے، تو یہ حمزہ زیر جو ہے نا یا کے ساتھ مل رہا تھا، اس لیے ہم نے حمزہ زیر کو کیا کیا، کھینچا ہے نیچے کی طرف، ایلافی، ٹھیک نا، لی ایلافی۔ بالکل آسان لفظ ہے، اس کی آپ 2-3 مرتبہ یا 5-6 مرتبہ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کو پڑھنا آ جائے گا۔ لی ایلافی، اس کی جوڑ کیا ہے، لام زیر لی، حمزہ زیر یا، ای، لی ای، لام کھڑی زبر لا، لی ایلا، فا زیر فی، لی ایلافی، یہ اس کی جوڑ ہے۔ اس کے اندر حروف کون کون سے ہیں، لام ہے، حمزہ ہے، یا ہے، پھر لام ہے اور فا ہے۔ یہ اس سورۃ القریش کا پہلا لفظ تھا، کل انشاءاللہ دوسرا پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔